جعفر کی اولاد کو بنو عباس کے مظالم سے شہر مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا میں پھیلنا پڑا تھا، جسی کی بنیاد پر ایران میں، عراق میں، افغانستان میں مختلف مقامات پر امام زادوں کی قبریں پائی جاتی ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ شہر حلہ میں شہزادہ قاسم حضرت امام موسی کاظم کے صاحبزادے کا مزار اقدس ہے۔ اور اسی شہر حلہ میں جناب حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر کا مزار بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی اسی شہر حلہ کے اندر ہے۔ یہی وہ مزار اقدس کی صدر دروازہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بتلایا کہ شہزادہ حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر، یہ وہ مزار اقدس ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سکینہ جو گرفتار اجل در زندہ، نہ رفیق نہ ونیس نہ دمِ غم خوارا، مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے، قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، دل کی حسرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی، وہ بھرا تو کفن بن گیا مر کر زندہ، تمہارا باقی خون حسین لے گئی گوشت مایا الہی سے بن جائے، خرد فرزند جوان خرد سنا برسینا، مداری سوکھتا جا گریا کنن ویلا، مر گیا سامنے 18 برس کا بیٹا، عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا، عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا، نور آنکھوں کا گیا ٹھوکر کھاتے ہیں حسین، در خیمہ پہ کھڑی روتی ہے بنت زہرا، تمہارا باقی خون حسین لے گئی گوشت مایا الہی سے۔ یہ شہر بلد ہے، یہاں پر امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صاحبزادے سید محمد کا مزار زیارت گاہ مومنین بنا ہوا ہے۔ اس روزے کی وہ خصوصیات اور وہ اعجازات اور معجزات جو اس روزے سے آج بھی ظاہر ہیں کہ ہر خاص و عام اس ذات گرامی کے دربار میں اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوؤں کو لے کے آتا ہے، اور اس ذات گرامی کے صدقے سے اور ان کے وسیلے سے اس کی حاجتیں بارگاہ الہی سے مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ صاحب کرامت اور صاحب اعجاز شخصیت کا روزہ ہے۔ اس روزہ اقدس کے متعلق چند باتیں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس روزے میں سب سے زیادہ جو حاجتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہے وہ صاحب ان لوگوں کی ہے جو بے اولاد ہو، وہ یہاں آ کر اپنے لیے اولاد طلب کرتے ہیں، اور اہل عرب کے دستور کے مطابق جب ان کو پروردگار عالم اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ یہاں آ کر ایک گہوارہ یا جسے ہم جھولا کہتے ہیں، یہ اس بارگاہ کی نظر کرتے ہیں، اور یہاں پر بہت سارے نذورات اور ہدیات ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عرب آج بھی ان کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے کہ یہاں اتنی تبرکات رکھی ہوئی ہے، اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے، مگر اس کو اٹھا کر کوئی نہیں لے جاتا، محض اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ذات گرامی جہاں صاحب اعجاز ہے وہاں صاحب جلال بھی ہے۔ یہ زری جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس زری کو صاحب مفاتیح یعنی شیخ عباس قمی کے استاد نے سکت الاسلام آیت اللہ نوری نے تعمیر کرایا تھا، اور اس روضہ اقدس کی تعمیر اور اس کو مزین کرنے کا کام انہی کے زمانے کے اندر ہوا تھا۔ اور عزیزو، آج بھی دعائیں مانگنے والے، چڑھاوے چڑھانے والے اور یہاں پر حاجتوں کے بڑھانے کے بعد اپنی مرادوں اور اپنی منتوں کو پورا کرنے والوں کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے،
लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हाजतें तलब करते हैं। वहाँ जाकर तो क्या मैंने ذاتی तौर पर मुशाहिदा किया है कि इस शहर में बैठकर भी बहुत सारे अहबाब इनके नाम से हाजतें बारगाह इलाही से तलब करते हैं, उनकी हाजतें पूरी होती है, उसके बाद वो नजर नियाज का सिलसिला रहता है जो आम तौर पर हमारे माशरे का एक हिस्सा है और जो हमारे अइम्मा अतहार के नाम से हम दिया करते हैं। ये सैयद मोहम्मद इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हैं, इमाम हसन अस्करी के सगे भाई हैं और सरकार हुज्जत के चचा हैं। इनकी ज़ात गिरामी आज भी मराज मरकज़ निगाह खलाइक बनी हुई है, जहाँ लोग आकर अपनी हाजतें तलब करते हैं। अजीजों, अब हमारा ये कारवान ज़ियारत जो इस रोज़े अक़दस की ज़ियारत से तकरीबन फारिग हो चुका है, अब हम शहर सामरा के लिए कूच कर रहे हैं, जिस शहर के अंदर इमामैन हुमामैन, इमाम हसन अस्करी, इमाम अली नकी और इस रोज़े अक़दस में जनाब हकीमा खातून जो इमाम अली नकी की बहन है, इमाम हसन अस्करी की फूफी है, और जनाब नरजिस खातून जो इमाम हसन अस्करी की शरीक हयात हैं, ये यहाँ पर दफन है। आप देख रहे हैं, ये शहर सामरा का वही रोज़ा है जिसकी तफसीलात मैं आपको बतला रहा था कि ये शहर, इस शहर में 2 इमाम दफन हैं, उनके साथ उनके घर की खवातीन दफन हैं, जिनका तारुफ मैंने आपसे करवाया। और यही वो रोज़ा अक़दस है जो किसी ज़माने में इमाम अली नकी की रिहाइश गाह हुआ करता था, क्योंकि इमाम अली नकी को ज़हर देने के बाद जब शहादत वाक़ हुई है तो आपको इसी घर के अंदर दफन किया गया है। इमाम अली नकी हमारे 10वें इमाम, सिलसिले इस्मत व तहारत की 12वीं कड़ी, ये वो इमाम है जिन पर दोहरी जिम्मेदारियां थी। पहली जिम्मेदारी ये थी कि आने वाला ज़माना गैबत होने वाला है, लिहाजा जो कुछ शरीयत के काम है, उमूर शरीयत हैं और किताबों में लिखे जा चुके हैं, उनकी इस्लाह और अगलात को ख़त्म किया जाए और इसको सही करके आने वाली नस्ल के हवाले किया जाए और निज़ाम इमामत को इस तरह से तश्कील दिया जाए कि ज़माने गैबत में इमाम के मानने वाले भटक न जाए और बेराह रवी का शिकार न हो। ये दोहरी जिम्मेदारी है। और एक तरफ मुतवक्किल जैसा जाबिर और जालिम इंसान हुक्मरान है और लोग आकर बार बार कहते हैं, अजीजों ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये उस मकाम का है जिसको गैबत गाह कहते हैं, यानी इसी कुब्बे के नीचे वो सरदाब मौजूद है जहाँ से हजरत हुज्जत पर्दे गैबत में तशरीफ ले गए थे। मैं आपसे ये बतला रहा था कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर के अंदर मुतवक्किल के जब लोग आकर कहते थे फर्जंद रसूल, बड़ा गजब हो गया कि मुतवक्किल ने कब्र हुसैन की पामाली के अहकामात जारी कर दिए। मौला बड़ा गजब हो गया कि मुतवक्किल ने ज़ियारत पे जाने की पाबंदी लगा दी। ये कहा है कि इतनी रकम देकर कोई ज़ियारत को जाएगा। हुसैनी शमा के परवाने फिर भी न बाज आते थे, तो कहा अब जो जाएगा वो एक हाथ कटवा के जाएगा। जब लोग न रुके तो कहा जो जाएगा वो एक पाँव भी कटवा देगा। जाने वाले फिर न रुके तो कहा अब जो जाएंगे एक अपने आप को कत्ल करवा देगा, एक की गर्दन मार दी जाएगी, एक ज़ियारत को जाएगा। कोई शख्स मिलने के लिए आता है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास, तो ज़ियारत हुसैन और कब्र हुसैन की अहमियत इस इमाम ने बतलाई। जब उसने आके कहा इमाम अलील है, बुखार में मुब्तला है, खादिम ने आके कहा मौला मिलने चाहने वाला मिलने आया है और वो ये कह रहा है कि मैं ज़ियारत हुसैन के लिए जा रहा हूँ। तो इमाम ने उसे बुलाया और कहा भाई तू मेरे जद की ज़ियारत को जा रहा है? हाँ चला जा, और सुन जब तू मेरे जद की कब्र पे जाना तो तहते कुब्बा खड़े होकर मेरी शफायाबी के लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ खैर करना। अजीजों, इसी इमाम अली नकी के हवाले से हम तक ये हदीस पहुंची है कि तहते कुब्बा हुसैन
دعا مستجاب ہے، دعا مستجاب ہے، اس طرح ترغیب دی ہے۔ آنے والوں نے کہا مولا بڑا غضب ہو گیا، اب تو متوکل نے کہا ہے کہ یہ مزار مسوار کر دیے جائیں، یہ قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں عزیزو، آج جو ہمارے ہاتھ میں زیارت جامعہ ہے یہ اس پورا شوق زمانے میں امام نے تعلیم کی ہے جو ہر امام کی قبر پر پڑھی جا سکتی ہے، ہر ذری کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے، اور کہا ہے کہ اس زیارت کا ورد کرتے رہو، یہ زیارت سے غافل نہ رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ حسین کی قبر ہر دل کے اندر تعمیر ہو جائے جسے زمانے کا کوئی متوکل مٹا نہ سکے۔ عزیزو، یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ زندگی میں کبھی موقع ملے اس زیارت کو ضرور پڑھیے۔ اس زیارت کا ایک فقرہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام معصوم کہتے ہیں وَاجْعَلْ صَلَوَاتَنَا يَا آلَ مُحَمَّدْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا۔ اے آل محمد، جب ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہماری طینت پاک ہے، ہماری طینت پاک ہے، ہماری ولادت طیب الطاہر ہے، ہمارا سلسلہ نسب درست ہے، وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آل محمد، تم پر درود پڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ زیارت کا فقرہ ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ 40 برس کے مختصر دور زندگی میں اس امام نے 254 ہجری یا 252 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کی ہے، اور دور امامت تقریباً 32 برس تک پھیلا ہوا ہے۔ اور عزیزو اس کے بعد اسی روزے کے اندر امام حسن عسکری کا بازار ہے جن کا دور امامت کل 6 یا 8 برس پر مشتمل ہے، اور سنہ اقدس 28 برس کا ہے، 32 ہجری میں ولادت ہے، 260 میں شہادت ہے۔ اور شہادت سے پہلے امام پر ایک عظیم ذمہ داری آئی ہے کہ 255 ہجری میں حضرت حجت کی ولادت کے بعد امام کے لیے یہ ایک عظیم کام تھا کہ جہاں آنے والے امام کو لوگوں کی نظروں سے بچانا ہے اور مخفی رکھنا ہے، وہاں آنے والے امام کو سے لوگوں کا تعارف بھی کرانا ہے۔ چنانچہ امام نے اپنے صاحبزادے کی ولادت پر بہت سارے لوگوں کو وقتاً فوقتاً بلا کر ان کو اس امام کی زیارت بھی کروائی ہے۔ ایسے تاریخ میں بہت سارے افراد کے نام ملتے ہیں جن کو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ تمہارے زمانے کا امام ہے۔ ابھی اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سردار مقدس ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا وہ حصہ جسے تہخانہ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک خود نگهدار از من
زیارت سامرا کی زیارت ختم کر کے اب یہاں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں. ایران کا یہ ایران کے شہر تہران کے قریب وہ جگہ ہے جسے رے کہا جاتا تھا اور آج کل یہ شاہ عبدالعظیم کے نام سے منسوب ہے. یہیں پر ایک امام زادے عبدالعظیم ابن عبداللہ ابن الحسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب امام حسن کے 5ویں پشت کے صاحبزادے دفن ہیں جنہیں ہم آج شاہ عبدالعظیم کے نام سے پہچانتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کیا تھا کہ بنو عباس کے مظالم اور ان کے سختیوں کی وجہ سے اہل بیت اطہار اور خانواد عصمت و طہارت کی بہت ساری شخصیتیں اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر دنیا کے اطراف عالم کے اندر پھیل گئے. اسی طرح سے شاہ عبدالعظیم بھی اسی علاقے کے اندر آ گئے اور یہاں اپنی زندگی کے بقایا دنوں کو ساربانوں کے درمیان میں گزارا ہے. اور جب ان کی رحلت ہوئی ہے تو اس کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ سید زادے تھے تو انہیں ایک مخصوص مقام پر دفن کیا گیا ہے. آج یہ جگہ مومنین کے لیے زیارت گاہ ہے. اسی احاطے میں 2 اور امام زادے بھی دفن ہیں جن کا تذکرہ بعد میں آپ کے سامنے کروں گا. اس زری کے قریب ایک قبرستان واقع ہے. اس قبرستان میں ایران کے مقتدر علماء اور وہ صاحبان ایمان جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم امام زادوں کے پہلو کے اندر دفن ہوں اس قبرستان کے اندر دفن ہیں. بنیادی طور پر یہ وہی علاقہ ہے جس کا نام رے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سرسبز و شاداب علاقے کے لالچ کے لیے اور یہاں کی حکمرانی کے خاطر پسر سات قتل حسین کے لیے آمادہ ہو گیا تھا اور جس رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہی علاقہ تھا کہ جس کے لیے پسر سات نے آمادگی ظاہر کی کہ یہاں کی حکومت اگر اسے مل جائے تو حسین ابن علی کے قتل کے لیے آمادہ ہے. بہر صورت ایک میں نے آپ کو معلومات کے لیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی اور اب اس سے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہی شہر رے اور یہی وہ امام زادہ حمزہ ہے جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا. یہ امام زادہ حمزہ کی قبر ہے اور یہی وہ شہر رے ہے اور یہی وہ مزار مقدس ہے کہ جس کے قریب ہماری تاریخ کا وہ عظیم انسان دفن ہے جن کا نام محمد ابن باغوہ کمی یعنی شیخ صدوق مولف کتاب منلا یاظر الفقیہ یہاں پر دفن ہے. ان کے لیے یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ ان کے والد گرامی نے صاحب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے امام سے گزارش کی تھی اور امام زمانہ نے بذات خود جواب تحریر فرمایا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ اے باغوہ کمی ہم نے بارگاہ الہی میں تمہارے لیے دعا کی ہے پروردگار عالم تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا. ایک کا نام محمد اور ایک کا نام حسین رکھنا. ان 2 میں سے ایک یہ محمد ابن باغوہ کمی ہے شیخ صدوق جنہیں ہم کہتے ہیں جو دور کے اندر تاریخ شیعت کے رہنما رہے ہیں زمانے غیبت کے بعد. میں جب وطن جاؤں گی بھیا میں جب وطن جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا 18 برس سالی اکبر بھی یہی ہے 18 برس سالی اکبر بھی یہی ہے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی یہی ہے خاک بسر پروا کا دل پر پامال بدن قاسم مستحق اس دل سے
گھر جاؤں گی بھیا، تیرے گھر جاؤں گی بھیا، تیرے گھر جاؤں گی بھیا۔ کیا دل سے کیا آباد تھا زہرا کا گلستان، کیا دل سے کیا آباد تھا زہرا کا گلستان، یہ کس کی نظر کھا گئی سب ہو گیا ویران، باقی نہیں اب کوئی نگہباں، سب بھائی میرے ہو گئے بے جان، مر جاؤں گی بھیا، نگر جاؤں گی بھیا، نگر جاؤں گی بھیا۔ اور تم سے ہے زینب کو ندامات، عباس پہ اور تم سے ہے زینب کو ندامات، زندان میں چھوڑائی ہوں دونوں کی ایمانات، کیا ٹوٹ گئی مجھ سے قیامات، کس درجہ ہے زینب کو خجالات، وہ لب نہیں لاؤں گی بھیا۔